ادب النفس ایھا الاصحاب، اے دوستو اپنے آپ نفس کو ادب کی تعلیم دو. طرق العشق کلھا آداب، جو عشق کے راستے ہیں سارے کے سارے آداب ہی آداب ہیں. اس لیے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جو ادب والا ہوتا ہے وہ با نصیب بنتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے تو ایک شاگرد ساتھ تھا. کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس سے پوچھا سناؤ بھائی آگے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اس نے کہا واہ، کون سا عمل تھا جس پر تیری مغفرت ہوئی؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنے استاد کا ادب کیا تھا. اس نے پوچھا کیسے کیا تھا؟ کہنے لگے کہ ایک جگہ نماز پڑھنے کا وقت تھا تو ہم نہر کے کنارے پہ تھے تو ہم نے سوچا کہ وضو کر لیتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے بیٹھے اور میں بھی نہر پر وضو کرنے بیٹھا. جب میں نے اپنے ہاتھ دھوئے تو میں نے محسوس کیا کہ میرا مستعمل پانی جو ہے وہ بہہ کے جا رہا ہے استاد کی طرف. استاد نیچے کی طرف بیٹھے ہیں، میں اوپر کی طرف بیٹھا ہوں. تو میرے دل میں بات آئی کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے. میرے استاد اتنے علم والے اور میں ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کروں. میں اس جگہ سے اٹھا اور استاد کے جو نیچے کی طرف تھی وہاں آ کے بیٹھ گیا کہ تاکہ استاد کا پانی میری طرف آ کر بہے. میرے اس عمل کو اللہ نے پسند کر لیا اور میری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اس عمل کے اوپر ادب کی وجہ سے اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا. زبیدہ خاتون ایک نیک عورت تھی، ملکہ تھی، اور اس نے ایک نہر بنوائی تھی جس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے حاجیوں کو بڑی آسانی ہوئی تھی. پیاسے لوگ پانی پیتے تھے، وضو کرتے تھے اور اس کو دعائیں دیتے تھے. جب زبیدہ فوت ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ زبیدہ کیا بنا؟ کہنے لگی اللہ نے میرے اوپر مغفرت فرما دی اور میرے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اس نے کہا تم نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی، تمہارے گناہ تو معاف ہونے ہی تھے. اس نے کہا نہ بھائی نہ، وہ نہر زبیدہ کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا، کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی معاف ہو گئے. اس نے کہا اس سے پہلے کیسے معاف ہو گئے؟ کہنے لگی میرا ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا. بھئی وہ عمل میں ہمیں بھی بتا دے کون سا عمل پسند آ گیا. کہنے لگی کہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں دسترخوان پہ اور عورتوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. میں نے ایک لقمہ تھوڑا اپنے منہ میں لے جانے کے لیے کہ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر. تو کہنے لگی جب میں نے اللہ کا نام سنا تو میں نے محسوس کیا کہ دوپٹہ میرے سر پہ پورا نہیں تھا، یعنی پورا سر نہیں ڈھکا ہوا تھا، تھوڑا پیچھے کی طرف کھسکا ہوا تھا. آدھا سر دوپٹے سے کورڈ تھا، آدھا نہیں تھا. میں نے لقمے کو رکھ دیا، پہلے اپنے سر کو اچھی طرح کور کیا، پھر لقمہ کھایا. تو اللہ کو میری بات پسند آ گئی کہ تم نے لقمے کھانے میں جو تھوڑی دیر تاخیر کی، یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے، چل میں نے اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا. تو جو ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ایسے معاملہ کرواتا ہے. ایک بزرگ تھے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، شراب پیتے تھے. ایک دن نشے کی حالت میں جا رہے تھے، آدھا نشہ تھا آدھا ہوش. اچانک انہوں نے زمین پہ ایک کاغذ کو پڑے ہوئے دیکھا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ کاغذ زمین پہ پڑا ہے. انہوں نے اس کو اٹھا کے ایک اونچی جگہ دیوار کے اندر تھی سوراخ، اس میں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے وقت کے ایک ولی کو الہام فرمایا کہ جاؤ بشر حافی کو کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر اپنے سر تک اونچا پہنچا دیا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دوں گا.
پھر ایسا دل کے اندر نور اترا کہ شراب بھی چھوڑ دی، نیک بن گئے اور وقت کے بڑے ولی بن کر زندگی گزاری. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. حافی کہتے ہیں جو ننگے پاؤں چلنے والا ہو. فرشتے آسمان جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں نا تو ننگے پاؤں کرتے ہیں. حافین من حول العرش. تو ان کو بشر حافی کیوں کہتے تھے؟ یہ ننگے پاؤں چلتے تھے، ہر وقت ننگے پاؤں چلتے رہتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے کہ جب میں نے توبہ کی تھی تو اس وقت میں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے. اس کے بعد میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنا دیا. اب مجھے حیا آتی ہے کہ جس کو اللہ نے میرے لیے فرش بنا دیا میں جوتوں کے ساتھ اس پر کیسے چلوں؟ ننگے پاؤں چلتا ہوں، میں جوتے نہیں پہنتا. یہ میرے اللہ کا فرش ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کا ادب اتنا تھا کہ جوتے نہیں پہنتے تھے. اور اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ ایک دن ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا، گدھے نے راستے کے درمیان میں پیشاب کر دیا، لید کر دی. تو گدھے والا رونے لگ گیا. لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بشر حافی فوت ہو گئے. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ بندہ پیدل چلتا تھا راستوں کے اوپر، تو میں نے نوٹ کیا کہ میرا گدھا جب بھی لید کرنے لگتا تھا تو وہ راستے کے درمیان سے کنارے پہ ہٹ کے کرتا تھا تاکہ نجاست راستے میں نہ پھیلے. آج اس نے راستے کے درمیان میں نجاست پھیلائی. میں سمجھ گیا اللہ کا وہ دوست دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا. اور واقعی بشر حافی فوت ہو چکے تھے. جب تک ننگے پاؤں چلتے رہے اللہ نے جانوروں کو زمین کے اوپر نجاست نہیں پھیلانے دی. تو یہ ادب بڑی نعمت ہے. آپ بھی اپنے گھروں میں جائیں تو والدہ کا ادب کریں، والد کا ادب کریں، بڑے بھائی کا ادب کریں، بڑی بہن کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، استاد کا ادب کریں. ادب سے بڑی نعمتیں ملتی ہیں. خاص طور پر علم نافع انسان کو ادب سے ملتا ہے. جو نفع دینے والا علم ہوتا ہے نا، جو علم کا نور کہلاتا ہے، وہ ادب کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے. ہم ایک مرتبہ حرم میں تھے تو حرم کے ایک انجینئر صاحب نے میرا تعارف کروایا ایک بندے سے جس کو بیت اللہ شریف کے بنانے کا ٹھیکہ ملا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے کہ اچھا یہ بندہ ہے جو معمار کعبہ ہے. اصل میں بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں نا وہاں پانی آ گیا تھا، سیم آ گئی تھی اور سیم کی وجہ سے دیواروں کے گرنے کا خطرہ ہو گیا تھا. تو حکومت نے سوچا کہ بھئی ہم پتھر ہٹا کے نیچے سے پانی کی ٹریٹمنٹ کر کے دوبارہ پھر بیت اللہ کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو انہوں نے چاروں طرف سے اس کو ٹینٹ سے بند کر دیا تھا اور اندر اندر کام کیا. سارے پتھر ہٹائے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے بنیادیں کھڑی کی اور بیت اللہ کو بنایا. اب یہ جو ٹھیکیدار تھا یہ کام تو بیت اللہ کے بنانے کا کر رہا تھا نا، یہ معمار کعبہ کہلایا، بیت اللہ کو بنایا. تو بھئی یہ تو ابراہیمی نسبت تھی جو اس کو مل گئی، بڑی نعمت تھی. تو جب تعارف ہوا اس سے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس بندے کو اللہ نے بیت اللہ شریف کے دوبارہ بنانے کے لیے قبول کیا. پھر اس نے بتایا کہ جی میں بیت اللہ شریف بھی بنا رہا ہوں اور عین اسی وقت میں مسجد نبوی کے اندر گنبد خضراء میں بھی کام کر رہا ہوں اور عین اسی موقع پہ مجھے بیت المقدس کی مسجد کو بنانے کا بھی ٹھیکہ ملا ہوا ہے. ایک وقت میں تینوں قبلے بنا رہا تھا، بیت المقدس بھی بنا رہا تھا، مدینہ طیبہ میں بھی کام کر رہا تھا اور بیت اللہ میں بھی کام کر رہا تھا. پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا. ایک دن میں نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی فجر کی
اور پھر دوسری نماز جہاز پہ بیٹھا اور مدینہ طیبہ میں ادا کی، اور پھر وہاں سے جہاز پہ بیٹھا اور تیسری نماز اسی دن میں نے بیت المقدس میں جا کے ادا کی۔ ایک دن میں 3 مراکز میں اس کو نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو مجھے اس بندے کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس کے اوپر جو اللہ کا خاص کرم ہے نا، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ تو میں نے پھر انجینئر سے پوچھا کہ تیرے اس مالک کے اندر کون سی خاص چیز ہے؟ وہ کہنے لگا جی کہ اس کے اندر ادب بہت ہے، اس کے اندر ادب بہت ہے۔ میں نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ادب بہت ہے؟ کہنے لگا کہ جب ہم بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے تو پرانے پتھر ہم نے اکھاڑے تھے اور انہی اینٹوں کو دوبارہ لگا رہے تھے، تو یہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا دیکھو تم انجینئر ہو، کام کر رہے ہو، تم بیت اللہ کے پتھر کو دیوار کے اوپر جب رکھتے ہو نا تو اوپر سے اس کو ہتھوڑے سے مارتے ہو، تو زیادہ زور سے نہ مارنا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس لیے کہ بیت اللہ کا یہ جو پتھر ہے یہ تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بیت اللہ کا پتھر ہے، دیوار کا پتھر ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، تو تم اس پتھر کو زور سے مت مارنا۔ تو کہنے لگا کہ میں حیران ہوا کہ دیکھو اس بندے کے اندر کتنا ادب ہے کہ بیت اللہ کی دیوار کے پتھر کو بھی زور سے چوٹ مارنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس ادب کا اللہ نے اس کو یہ پھل دیا کہ وہ معمار کعبہ کہلایا۔ جو بندہ بھی ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے طلباء سے پوچھا کہ بچوں بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ کسی نے کہا جی بڑے مفسر تھے، کسی نے کہا جی بڑے محدث تھے، کسی نے کہا جی کہ شاعر بڑے زبردست تھے، کسی نے کہا جی ختم نبوت پہ بڑا کام کیا۔ ہر طالب علم نے اپنی اپنی رائے بتائی، حضرت خاموش رہے۔ تو ایک طالب علم نے کہا کہ اچھا حضرت آپ بتائیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہی کویسچن علامہ صاحب سے ان کے کسی شاگرد نے ڈائریکٹ پوچھا، حضرت آپ علامہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں کتابوں کے ادب کی وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری بنا۔ اس نے پوچھا جی کتابوں کا ادب تو سب کرتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں میں زیادہ کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ فرمانے لگے ایک یہ کہ میں نے کبھی بے وضو کتاب نہیں پڑھی دین کی، جب بھی دین کی کتاب کو پڑھنا ہوتا ہے میں باوضو پڑھتا ہوں، وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ پھر وضو کر کے کتاب پڑھتا ہوں، بے وضو نہیں پڑھتا، یہ ادب۔ اور پھر کتابوں کو رکھنے میں بھی ان کے مقام کا خیال رکھتا ہوں، فقہ کی کتاب کو نیچے رکھتا ہوں، پھر اس کے اوپر حدیث پاک کی کتاب کو، اس کے اوپر تفسیر کو، اس کے اوپر قرآن مجید کو۔ اونچ نیچ نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ میں حدیث کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتاب رکھ دوں، نہیں، کتابوں کو رکھنے میں بھی میں ان کے ادب کا خیال رکھتا ہوں۔ اور اس کتابوں کے ادب کی وجہ سے اللہ نے میری قوت حافظہ کو تیز فرما دیا۔ حضرت کی قوت حافظہ کتنی تیز تھی؟ ایک مرتبہ مرزائیوں نے عدالت میں ایک تحریر پیش کی جس سے کہ ان کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا تھا۔ اب جج حیران، مسلمان علماء کو کتاب دکھائی تو مسلمان بھی حیران۔ قدرتاً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ وہاں موجود تھے، ان کو کتاب دکھائی گئی، انہوں نے کتاب کو دیکھتے ہی کہا کہ دیکھیں یہ فوٹو کاپی کروائی گئی ہے، اوریجنل کتاب کو منگایا جائے، یہاں پہ کوئی چیز حذف ہوئی ہے۔ جہاں انہوں نے نشاندہی کی تھی، جب اصل کتاب منگوا کے اس کو تقابل کیا گیا تو پتہ چلا کہ فوٹو کاپی میں ایک لائن ہی درمیان میں سے نکال دی گئی تھی، اور ایک لائن نکالنے سے پچھلی عبارت اور اگلی عبارت جب ملتی تھی تو ان کا موقف واضح ہو جاتا تھا۔ تو لوگ بڑے حیران، حضرت آپ نے پہچان لیا؟ فرمان لگے ہاں، میں نے آج سے 27 سال پہلے یہ کتاب پڑھی تھی، اس وقت کی بات آج تک مجھے یاد ہے، 27 سال پہلے کی بات مجھے آج تک یاد ہے۔ تو یہ علم جو ہے
یہ ادب کی وجہ سے ملا، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری بن گئے۔